اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، اور یہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا چونکہ ہر پہلو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین مثال اور ایک آئیڈیل نشان ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام جب اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں تشریف لائے اور وہاں ایک طویل وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت کے طور پر لکھ دیا گیا اور وہ آپ کے کفیل بن گئے، تو وہاں آپ نے ایک ایکٹیو زندگی بسر کی، مددگار کے طور پر کام کرنے والے، محنت کرنے والے، گھر کے معاملات میں شریک ہونے والے فرد کے طور پر آپ نے زندگی بسر کی، اور یہ ہمیں سکھایا کہ تم جہاں پر بھی ہو وہاں تمہیں ایک محنت کرنے والا، ہر کام میں شریک ہونے والا فرد بن کے جینا چاہیے، کسی پر بوجھ بن کے نہیں جینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو آپ نے پہلا سفر شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ یہ سفر ایک طرح کا سیر و سیاحت کا سفر تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے باقاعدہ تجارت میں قدم رکھا، اور دیگر جو سفر کیے وہ صرف اور صرف سیر و سیاحت کی غرض سے نہیں تھے، بلکہ تجارت اس کا ایک مرکزی مقصد رہا ہے۔ تو میں ان تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں اپنے اس پروفیشن پر رش کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ جو لین دین کے حوالے سے، کاروبار کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے انہوں نے رزق حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، پروفیشن اختیار کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک مناسب حصہ اس میں صرف کیا تھا۔ اس تجارت کے سفر میں ایک بار آپ نے اپنے چچا زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ سفر کیا، اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر کیا، اپنے دوست
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، اور آخری مرحلے میں مکہ کی ایک عظیم اور ذہین خاتون، دیانتدار خاتون، جو تجارت اور لین دین میں ایک خاص قسم کی شہرت رکھتی تھیں، ان کے تیار کردہ قافلے کو، تجارتی قافلے کو لے جانے کا عمل آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، اور ہر سفر میں جتنے بھی لوگ جانے والے تھے اور جو شریک تھے آپ کی اس کام میں، ہر ایک نے یہی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا، صاف ستھرا، کھرا، معاملہ فہم، ذہین، چیزوں کو بروقت جانچنے والا، صحیح فیصلہ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور فرد انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو، خرید و فروخت کے عمل کو رزق حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ قرار دیا۔ لیکن کوئی بھی چیز بہترین اس وقت بنتی ہے کہ جب اسے بعض اصولوں کے تحت پورا کیا جائے، اس میں کچھ ادب آداب کا خیال رکھا جائے، کچھ اس کے اخلاقی تقاضے پورے کیے جائیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے جو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے پسند کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تجارت کو اور تجارت کرنے والے افراد کو اچھی نظر سے دیکھا اور ان کی تعریف فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ آپ نے اس کے باقاعدہ اصول وضع کیے، اس کے طریقے بتائے، اس کا سلیقہ سکھایا۔ انکریج کرنے کے لیے جس طرح ہم آج کی دنیا میں مختلف پیرائے استعمال کرتے ہیں، طریقے استعمال کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لین دین کرنے والے اور تجارت کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کو یہ بشارت سنائی، اور ہم اس کا ذکر کئی بار کر چکے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ ایک امانت دار اور سچا تاجر جو ہے اس قدر اللہ کو عزیز اور محبوب ہوگا کہ قیامت کے روز اسے نبیوں کی صحبت ملے گی، شہداء کی قربت عطا کی جائے گی، اور صدیقین کے ساتھ انہیں شامل کیا جائے گا، اور صالحین میں انہیں مقام عطا کیا جائے گا۔ یہ 4 درجات ہیں جو خود قرآن مجید میں انسانوں کے بتائے گئے۔ جس طرح ہم اپنی اس دنیا میں افراد کو پہچاننے کے لیے ان کے مراتب کو، مرتبوں کو، درجات کو، گریڈز کو، نشانات کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جنرل صاحب ہیں، یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، یہ کرنل ہیں، یا یہ وزیر اعظم ہیں، یہ ان کے بعد یہ سیکرٹری ہے۔ اسی طریقے سے گریڈز کے اعتبار سے یہ 22ویں گریڈ کا ہے، یہ 21ویں گریڈ کا ہے۔ مختلف طریقوں سے ہم جس طرح پہچان کرتے ہیں، قیامت کے بعد جن لوگوں کو اللہ رب العزت کامیاب قرار دیں گے اور انہیں اپنی رحمت کا حقدار قرار دیں گے، اس میں سب سے بڑا گریڈ تو نبیوں کا ہے، اور نبیوں کا گریڈ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے متعین کرتا ہے، اس کا انتخاب بھی خود ہی کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو 3 نام بتائے گئے، جس میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ مقرب نعمتوں میں انہیں رکھا جائے گا، مختلف قسم کی سہولتیں انہیں فراہم کی جائیں گی،
اور ان تمام تجارت کرنے والے لوگوں سے یہ کہا کہ اب تمہاری اپنی ہمت ہے کہ تم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، بس شرط صرف اتنی ہے کہ تم جو بھی کام کرو وہ سچائی کی بنیاد پر اور دیانتداری اور امانت کی بنیاد پر اختیار کرو، اور اس میں جتنا زیادہ بہتر سے بہتر تم نے کردار ادا کیا، اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی بڑا رتبہ قیامت کے روز عطا کریں گے۔ بعض تاجر تو نبیوں کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، حالانکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ذاتی انتخاب ہے۔ بعض کو صدیقین میں، بعض کو شہداء میں، بعض کو صالحین میں رکھا جائے گا، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن شرائط کیا ہیں؟ صادق اور امین کا تذکرہ تو کر ہی دیا گیا کہ اس کے بغیر تو کوئی تجارت اچھی تجارت ہو ہی نہیں سکتی، اور دنیا والوں نے تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی ادارہ، کوئی کمپنی، کوئی فرد اگر سچائی اور دیانتداری میں اپنا نام بنا لے، اپنی شہرت قائم کر لے، تو اس کی تجارت کم نہیں ہوتی، اس کی تجارت بڑھتی ہے۔ اس کا منافع کم نہیں ہوتا، اس کا منافع بڑھتا ہے، کیونکہ اس کا نام پہچان بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور ہم اپنی دنیا میں ایسے سینکڑوں افراد کو بھی اور ان کے اداروں کو بھی جانتے ہیں۔ لباس میں فلاں کمپنی کا لباس خرید لو، گاڑیوں میں فلاں کمپنی کی گاڑی خرید لو، مشینوں میں فلاں کمپنی کی مشین خرید لو، ہر چیز میں باقاعدہ ہم نے جو مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے تذکرے ہم جو کرتے رہتے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ صرف ایک بنیاد پر کہ یہ چیز لوگے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہ کھرے ہیں، سچے ہیں، چیز ان کی بالکل درست ہے۔ اور اس کے برعکس بری شہرت رکھنے والی بھی بے شمار کمپنیاں وجود میں آ چکی، ان کے نام بھی، ان کا نام لیتے ہی فوراً لوگ تبصرہ کرتے ہیں، یار یہ کیا لے کے آ گئے ہو، ان کا تو مال ہی بالکل بیکار ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات کو اختیار کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک عزت والی باوقار زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اس کی پہلی بنیاد سچائی اور دیانتداری ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو در حقیقت انہی دونوں بنیادی صفات کو برقرار رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس میں شک پایا جاتا ہو، جس کو آپ بالکل کنفرم انداز میں واضح طور پر نہ کہہ سکتے ہوں، تو ایسا لین دین اور ایسی تجارت مت کرو۔ جس میں شک پایا جاتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرما دیا، اور یہ بھی بارہا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کو پھر سے تازہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک درختوں پر پھل ظاہر نہ ہو جائیں اور اس مرحلے تک نہ پہنچ جائیں کہ جس میں آدمی یہ اندازہ لگا سکتا ہو کہ اس باغ میں سے کتنے پھل انسان کو مل سکتے ہیں، اس سے پہلے ان باغات کا اور ان پھلوں کا سودا مت کرو، اس کا لین دین مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سودا کیا جائے پھل اس سے کم نکلیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ نکلیں، یا خریدنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے یا بیچنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جس میں شک ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھیڑوں اور بکریوں کی اون اور ان کے بال جو ہیں وہ جب تک اتار نہ لیے جائیں، خاص طور پر بھیڑوں کی جب تک اون اتار نہ لی جائے تو اس اون کا سودا مت کرو۔ اتارنے کے بعد جب اندازہ ہو جائے مکمل کہ اس کا اتنا وزن ہوگا، اس کی یہ والی کوالٹی ہوگی، اس کے بعد اسے فروخت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں،
لین دین میں دھوکہ مت کرو. اس حد تک باریک بینی اور احتیاط کی تعلیم دی. فرمایا کہ وہ شخص جو کسی جانور کو، دودھ دینے والے جانور کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس کا دودھ ایک آدھ دن لیٹ کر کے خریدار پر یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ جانور زیادہ دودھ دینے والا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ سب لوگ جو ہے وہ کم از کم اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ اگر دودھ دینے والے جانور کا ایک آدھ وقت دودھ نہ نکالا جائے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. خریدار یہ دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ دودھ دینے والا ہے، جبکہ وہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. اس معمولی سے دھوکے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس سے بچو، کیونکہ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، لین دین کے وقت، خرید و فروخت کے وقت جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اور جس شخص نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت سے محروم کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی چیز کے مالک نہ بن جاؤ اور وہ تمہاری ملکیت کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس پوزیشن کے اعتبار سے وہ چیز نہ آ جائے، اس وقت تک تم اسے فروخت مت کرو. کیونکہ کاغذی طور پر ممکن ہے آپ کسی چیز کے مالک ہوں، لیکن وہ چیز آپ کی دسترس میں نہ ہو، آپ کے اختیار میں نہ ہو. تو جب تک وہ چیز آپ کے اختیار میں نہ آ جائے اس وقت تک اسے فروخت مت کرو. اور ہماری دنیا میں، آج کی تجارت کی دنیا میں، اور خاص طور پر زمینوں کے لین دین میں، تو یہ فراڈ اور یہ والا دھوکہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے. بڑے بڑے افراد، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر یہ دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غیر اسلامی، غیر انسانی رویہ ہے. میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے زمین خریدی اور ان کے قبضے میں نہیں آ سکی، کیونکہ بیچنے والے نے اس امید پر کہ فلاں علاقہ، فلاں رقبہ، اتنے پلاٹس میرے قبضے میں آ جائیں گے تو اتنے عرصے کے بعد میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور کسی وجہ سے اس کے قبضے میں نہیں آئے، یا پلاٹ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور دیا کچھ اور جا رہا ہے، یا اگر وہ زمین خراب ہے تو زمین کو ہموار کر کے خریداروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین بہت ٹھیک ہموار ہے، جبکہ اس کے نیچے نہ جانے کیا کچھ خرابیاں موجود ہیں. یہ سب دھوکے اور فریب کی وہ شکلیں ہیں جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو ایسے تاجروں کو قیامت کے بعد نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صحبت نہیں ملے گی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے، رحمت سے، برکت سے محروم کریں گے، اور قیامت کے بعد بھی عذاب کا شکار کر سکتے ہیں. آج کی یہ جو آیت ہے یہ اسی حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو جا کے یہ تعلیم دی کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واضح ہدایت اور رہنمائی آ چکی ہے. اور رہنمائی کی تفصیل کیا بتائی جا رہی ہے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگو
ناپ اور تول میں پورا پورا مال دیا کرو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اس طریقے سے تم زمین پر فساد مت مچاؤ، کیونکہ خرید و فروخت میں، لین دین میں چیزیں کم کرنا، ماپ اور تول میں خرابی کرنا، یہ زمین میں فساد مچانے کے برابر ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اسی مناسبت سے آپ نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں ناپ اور تول میں خرابی آنا شروع ہو جائے اور وہ فریب دینا شروع کر دیں ایک دوسرے کو، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان پر ایسے حکمران اللہ تعالیٰ لے آتا ہے جو ان پر ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی ہم کئی بار کر چکے، لیکن یہ ہماری زندگی سے متعلق اشیاء ہیں، تعلیمات ہیں، اس وجہ سے جب تک بیماری اور خرابی موجود ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں بطور خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہے، کہ کوئی بھی خرابی پیدا کرنے والا، زیادتی کرنے والا جو حکمران ہوتا ہے، یقیناً اس خرابی کی نشاندہی کرنی چاہیے، یقیناً اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، یقیناً اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ظلم کرنے والا حکمران ہے، یا اس بستی میں رہنے والے لوگ، اس ملک میں رہنے والے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی مسلسل مصیبت سے بھرتی چلی جا رہی ہے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو انہیں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ اپنے کردار پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو حکمرانوں کی خرابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس کا بنیادی سبب اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں اگر کھرے نہیں ہوں گے، سچ بولنے والے نہیں ہوں گے، دیانتدار نہیں ہوں گے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے اور بہتر حکمرانوں کی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور یہ والی بیماری کہ جس میں غلط فیصلے ہونے لگیں، غلط قسم کے حکمران آ جائیں، تو اس کا سبب حکمران نہیں ہے، عوام ہے، ہم اور آپ، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ انسانوں کے رویے بالآخر کسی بڑے نتیجے اور برے نتیجے تک انسان کو لے کے جاتے ہیں، اور انسانوں کے اچھے رویے بالآخر انہیں کسی اچھے نتیجے تک لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ لوگوں ناپ اور تول میں پوری احتیاط کرو، اور جو جس کو دینے کا حق ہے اس میں غلط بیانی اور غلط عمل مت اختیار کرو۔ جو بات کہی جا رہی ہے خریدار کو آنکھیں بند کر کے اسے لے لینا چاہیے، اس طرح کا ماحول بنایا جائے، اور وہ تاجر کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کی دکان کے بارے میں اس کے علاقے میں یہ بات لوگ آپس میں کہیں کہ یار فلاں چیز لینی ہے تو فلاں دکان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بندہ اپنے سودے کا کھرا اور اپنی زبان کا سچا ہے، اس کی عزت گھر گھر میں تقسیم ہوگی اور بڑھے گی، اس کے مال کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رغبت پیدا ہو جائے گی، مال میں بھی اضافہ ہوگا اور
عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور یہ شہرت کوئی اچھی شہرت نہیں ہے کہ جو افراد کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں ہم محسوس کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایک اچھا انسان وہی ہے کہ جسے نہ صرف سہولتیں میسر ہوں بلکہ جس کی عزت لوگ کریں اور اس کا نام احترام کے ساتھ لیں اور اس کے بارے میں اچھے کلمات سے اسے یاد کریں، اور پھر قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اسے رحمت سے نوازا جائے اور دنیا میں اسے کامیاب لوگوں میں شامل کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اختیار کیا، اور یہی وہ سبب بنا جس کی بنا پر مکہ کی اس عظیم الشان خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ لین دین اور تجارت اور کاروبار اگرچہ بنیادی ذمہ داری مردوں کی ہے، لیکن بعض چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے خواتین کو بھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے، اور یہ قطعی طور پر حرام نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیاد یہیں سے پڑی ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اہلیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اچھے الفاظ سے یاد فرمایا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے رہتے، حتیٰ کہ بعض اوقات دیگر جو ازواج بعد میں جن کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، وہ اس میں محسوس کرنے لگیں کہ اس فوت ہو جانے والی خاتون کا تذکرہ، جناب خدیجہ کا تذکرہ ہمارے سامنے اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بار تو ایک خاتون نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیشہ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اسے کیوں نہ یاد کروں کہ اس نے مجھ پر ایمان اس وقت وہ لائیں کہ جب کوئی ایمان لانے والا موجود نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک بڑی عظمت کی بات ہے خواتین کے لیے کہ اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا ایمان لانے والا انسان وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک خاتون تھی، وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بطن سے مجھے اولاد عطا کی، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام نے بطور خاص ان کے مال کا تذکرہ کرتے ہوئے گویا کہ انکریج کیا اس بات کو کہ اگر کوئی خاتون کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہے جس میں وہ اپنے حجاب کا، اپنی عزت کا، اپنے ایمان کا، اپنے اخلاق کا لحاظ کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، تو اسے بھی مال کمانے کے اس پروسیس میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بنیادی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ تو سامعین گرامی، آج ہم سورۃ الاعراف کی اس آیت کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ رزق حلال کمانا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کو یہ کام محبوب تھا، لیکن اس کی شرائط جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے، سچائی کو، دیانتداری کو، کھرے انداز کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے مال کو دیتے وقت کسی قسم کا کوئی دھوکہ، فریب، غلط بیانی جس نے بھی اس کو اختیار کیا، بالآخر اس کا نتیجہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا، دنیا میں بے عزتی کی شکل میں، مال میں بے برکتی کی صورت میں، حکمرانوں کے ظلم کی شکل میں، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں۔ اور اگر اس نے اپنے معاملات کو درست کیا تو دنیا میں اس کی دولت میں برکت ہوگی، معاشرے میں اس کی عزت ہوگی،
اور قیامت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت اسے عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی عزت کمائیں، اچھا نام کمائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔